رات کو ڈنر پر بھی فازیہ کو علیشہ کے بناوٹی لہجے اور مغرور انداز دیکھنے کو ملے تھے۔ ساتھ نائل کے پاس بیٹھی وہ جس لگاؤ کا اظہار کر رہی تھی، فازیہ کو سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ سب صرف اسے جلانے اور دکھلانے کے لیے تھا، مگر فازیہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں کون سا اس شخص کے ساتھ ساری عمر رہنے کے لیے آئی ہوں؟ وہ خود کو باور کرواتی ایزی ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہو نہ پا رہی تھی۔ کیوں؟ یہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ منزا نے کال کی تھی مجھے، کہہ رہی تھی کہ بابی نے منع کر دیا ہے دعوت کے لیے۔ آغا ہاشم نے رخسار بیگم کی طرف سوالیہ دیکھا تھا۔ جی، اور وجہ آپ جانتے ہیں، یہ نکاح وقتی ہوا ہے، تو کس خوشی میں ہم یہ دعوتیں اٹینڈ کرتے پھریں؟ مگر لوگوں کو یہ سب نہیں پتہ ہے، اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے اس بات کا۔ منزا کی دیورانی بار بار اس سے استفسار کر رہی ہے کہ تم نے ابھی تک نائل اور فازیہ کو دعوت پر کیوں نہیں بلایا؟ وہ کب سے ٹال رہی ہیں بہانے بنا بنا کر۔ مگر میں اس حق میں نہیں ہوں۔ رخسار بیگم کے دو ٹوک انداز پر آغا ہاشم نے ابراہیم آفندی کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے باپ کی آنکھوں کی زبان سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ میرے خیال میں ان دونوں کو اسلام آباد بھیج دینا چاہیے۔ چلو دعوت کی دعوت اور گھوم پھر بھی لیں گے، ابراہیم آفندی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے رخسار بیگم کو مکمل نظر انداز کیا، مگر اپنے چہرے پر پڑتی ان کی نظروں کی تپش سے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے کہ ان کو یہ بات کس قدر ناگوار گزری تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو نائل، تم کیا کہتے ہو؟ آغا ہاشم نے خوش دلی سے نائل سے پوچھا، جو سب سے انجان بنا کھانا کھا رہا تھا۔ 2 سے 3 دن تو میں یونی سے آف نہیں لے سکتا، کیونکہ پریزنٹیشن ویک چل رہا ہے۔ اوکے، پھر نیکسٹ ویک کی تیاری کر لینا۔ راحیلہ، تم منزا کو اطلاع دے دینا کہ نائل اور فازیہ ہفتے کی رات تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ آغا ہاشم نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے راحیلہ بیگم سے کہا، اور ایک نظر اسپاٹ چہرہ لیے رخسار بیگم پر ڈال کر اٹھ گئے۔ ہم آغا جان کے کمرے میں ہیں، ادھر ہی چائے بھجوا دیجیے گا۔ سلیم آفندی بھی کہتے ہوئے اٹھ گئے، جن کی تقلید ابراہیم آفندی نے بھی کی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اس نکاح کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تو وہاں دعوت پر جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ ایک تو منزا بھی نہ، اس نے 4 دن یہاں رہ کر دیکھ نہیں لیا کوئی دعوتوں کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ رخسار بیگم کے ماتھے پر سلوٹیں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ قابلیت کی بات تو آپ نہ ہی کریں، کیونکہ میری قابلیت میری اس وقت کی حیثیت سے لگا لیں آپ۔ وہ تڑک کر بولتی نائل ابراہیم پر ایک نگاہ ڈال گئی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وقتی حیثیت سے قابلیت کے اندازے نہیں لگائے جاتے۔ قابلیت جاننے کے لیے تمہاری زبان ہی کافی ہے، اور اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم وہاں جاؤ، پہلے ہی کافی تماشا لگا چکی ہو ہمارا۔ پر میں تو جانا چاہتی ہوں وہاں، اور ہفتے کو ہی جائیں گے۔ میرے خیال میں مجھے اب تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارا اسٹے 2 کے بجائے 5 دن کا ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ رخسار بیگم کو ان کا اسلام آباد جانا ناگوار گزر رہا تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر ان کو زج کر رہی تھی۔ حالانکہ آغا ہاشم کی بات پر وہ جواب دینا چاہتی تھی، مگر جب رخسار بیگم کا انکار سنا تو وہ ان کے حق میں فیصلہ کر کے ان کو خوش نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اب بھی ان پر ایک جتاتی نگاہ ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھا سب نے، یہ لڑکی صرف میری ضد میں سب کر رہی ہے، اس کا اس گھر میں آنے کا مقصد ہی مجھے ذلیل کروانا ہے ہر جگہ۔ اس کے جانے کے بعد رخسار بیگم بھڑک اٹھی تھی، اور خاص نائل کو کہا تھا، جس نے کھانے سے ہاتھ روک دیا۔ مما، اگر آپ نہیں چاہتی تو میں نہیں جاؤں گا، آپ کو اس کی باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جی چچی جان، آپ بلا وجہ خود کو پریشان نہ کریں۔ حاشر نے بھی نائل کی بات کی تائید کی تھی۔ لیکن بات پھر وہیں آ جائے گی حاشر، آغا جان کو برا لگے گا۔ اب تو ابراہیم بھی کہہ کر جا چکا۔
تنزیلہ بیگم نے ان کی توجہ دوسری طرف دلائی تو کب سے خاموش علیشا نے سب کے پرسوچ چہروں کی طرف دیکھا اور کہہ اٹھی، اگر ہم بھی چلے جائیں ان کے ساتھ تو؟ اس نے اپنی خالہ رخسار کی طرف دیکھا، جنہوں نے بات سمجھتے ہوئے سر اثبات میں ہلایا تھا۔ مطلب؟ سب کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں، عامر، سمرہ اور ہمراہ بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں آپ لوگوں کو پریشانی ہی نہیں ہوگی کہ یہ وہاں جا کر کوئی تماشا نہ کرتے۔ علیشا نے اپنی طرف سے حل تلاش کیا، مگر اس کے حل کے پیچھے جو بات تھی وہ نائل بھی سمجھ گیا تھا اور ردا بھابھی بھی، کیونکہ وہاں دونوں کا اکیلے جانا ہی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ مجھے نہ تو تم لوگوں کو ساتھ لے کر جانے کا شوق ہے اور نہ خود جانے کا، اس لیے بات ختم۔ وہ دو ٹوک کہتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ علیشا نے رخسار بیگم کو دیکھا، جنہوں نے نظروں ہی نظروں میں کچھ اشارہ کیا تھا، جیسے یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر وہ اسلام آباد جائے گا تو تم بھی ساتھ جاؤ گی، ورنہ نہیں۔ اگلے دن وہ دوستوں کے ساتھ ایسا نکلا کہ رات کے 9 بجے اسے گھر واپس آنے کا خیال آیا۔ وہ جب پورچ میں بائک کھڑی کر کے ہال میں آیا تو آغا ہاشم کو کچھ پریشان سا ہال میں بیٹھا پایا، جو کسی گہری فکر میں مبتلا تھے۔ کیا بات ہے آغا جان، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ان کے پاس ٹک گیا۔ تمہارا نمبر کیوں آف جا رہا ہے؟ آف تو نہیں تھا، آؤٹ آف کوریج ہوگا شاید، وہ موبائل پاکٹ سے نکالتا ہوا کہنے لگا۔ تمہیں خبر ہے تمہاری بیوی کہاں ہے اس وقت؟ آغا ہاشم اصل بات پر آئے تھے۔ اس کی خبر نہیں رکھتا میں، وہ لاپرواہی سے بولتا آغا ہاشم کو غصہ دلا گیا۔ تو کس کی رکھتے ہو؟ بیوی ہے تمہاری وہ، تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کی خبر رکھو۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ صبح سے گئی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اپنی عزیز ترین ماں کے پاس گئی ہوگی۔ آپ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ بچی تو نہیں، وہ 25 سال کی میچور لڑکی ہے۔ ویسے بھی میری گاڑی پورچ میں نہیں ہے، اس کا مطلب کہ آفندی ہاؤس سے بھاگ کر نہیں گئی، واپس یہیں آئے گی۔ اس کا لہجہ کچھ طنزیہ اور تمکسر اڑاتا تھا، جس پر آغا ہاشم نے اسے زبردست گولیوں سے نوازا۔ لڑکے تم میری بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہے ہو؟ وہ صبح سے گئی ہے بغیر کسی کو بتائے، اور اب رات کے 9 بج گئے ہیں۔ بات پریشانی والی ہے، آخر کہاں ہے وہ اس وقت؟ اوپر سے موسم بھی خراب ہو چکا ہے، بارش کا امکان ہے۔ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ کیا پتا اس کا اپنی مما کے پاس رہنے کا ارادہ ہو۔ میرے پاس کون سا اس کا موبائل نمبر ہے جو میں کال کر کے پوچھ لوں؟ اب کی بار وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ تو نمبر رکھنا چاہیے تھا، مجھے بھی اس کا نمبر لینا یاد نہیں رہا۔ کیا ان کے وکیل کو کال کر کے اس کا نمبر لوں؟ آغا ہاشم کے دماغ میں خیال میں آیا، جس پر انہوں نے فوری عمل کیا، اور پھر 3 منٹ بعد ہی انہوں نے فاضیہ کے وکیل سے نمبر لے لیا تھا۔ کال کرو۔ ان کے حکم پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کر کے آغا ہاشم کو موبائل پکڑا گیا۔ ہیلو فاضیہ بیٹا۔ دوسری طرف ہیلو بولنے پر آغا ہاشم بولے۔ جی، وہ ان کی آواز پہچان چکی تھی، حالانکہ نمبر انجان تھا۔ کہاں ہو تم؟ رات ہو گئی ہے، موسم خراب ہے، ہم پریشان ہو رہے تھے۔ میں شاپنگ کے بعد گھر آ گئی تھی، اس وقت مما کے پاس ہوں، بس نکلنے لگی ہوں۔ وہ ان کی پریشانی بھانپتے نرمی سے بتا گئی، اور پاس بیٹھی ہیرا بیگم کڑ کر رہ گئیں۔ اوکے، جلدی آ جاؤ، وہ کہتے ہوئے کال بند کرتے نائل کو پکڑا گئے۔ اب آپ کو تسلی ہو گئی ہے نا؟ چلیں اپنے روم میں چلیے۔ نائل کے اٹھنے پر وہ بھی اٹھ گئے۔ نائل کو کمرے میں آئے گھنٹہ ہو چلا تھا، مگر فاضیہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، اور نائل کو جس چیز نے پریشان کیا تھا وہ تھا باہر زور سے برستی بارش۔ شاید ادھر ہی رک گئی ہو، نائل نے کہتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ موبائل پر بجتی ٹون پر وہ موبائل پکڑ کر نمبر دیکھنے لگا، جہاں آغا جان لکھا تھا۔ جی، وہ جانتا تھا کہ وہ بھی پریشان ہوں گے،
اسے کال کرو، گھنٹہ ہو گیا ہے، وہاں رکنے کا ارادہ ہے تو بتا دے، ویسے بھی تیز بارش میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ جی، میں کال کرتا ہوں۔ نائل نے ان کی کال بند کر کے اس نمبر پر کال کی جس پر آغا ہاشم تھوڑی دیر پہلے بات کر چکے تھے۔ جی، میں گھر کے راستے میں ہی ہوں، مگر گاڑی چل نہیں رہی، پتہ نہیں خراب ہو گئی ہے یا کچھ اور، بارش بھی تیز ہے اس لیے میں باہر نکلی نہیں ہوں۔ نائل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فاضیہ کی پریشان آواز کانوں میں پڑی تھی۔ اسے لگا تھا دوسری طرف آغا ہاشم تھے۔ مجھے لوکیشن بتاؤ، میں آ رہا ہوں، نائل اٹھتے ہوئے بولا، جس پر دوسری طرف فاضیہ ایک پل کو چپ ہوئی تھی، مگر گرجتی برستی بارش کو دیکھ کر وہ اسے لوکیشن بتا گئے۔ نائل نے عامر سے اس کی گاڑی کی چابی لی اور مختصر آغا ہاشم کو سچویشن بتا کر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے پاس پہنچا تھا، جو گاڑی کو لاک کیے اس طوفانی رات میں یقیناً خیریت کی دعا مانگ رہی تھی۔ نائل کو اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر ہنسی تو آئی، مگر سچویشن کا اندازہ کرتا وہ ڈور ناک کرنے لگا۔ فاضیہ نے اسے دیکھ کر بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اس آدھے گھنٹے میں جتنی خوفزدہ تھی، اس کا اندازہ بس وہی لگا سکتی تھی، کیونکہ یہ راستہ رات کے اس پہر اور بارش کی وجہ سے کچھ سنسان تھا۔ باہر آؤ، نائل نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اپنے شاپنگ بیگ سنبھالتی باہر نکلی تھی اور تیز بارش سے بچنے کے لیے بھاگتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی تھی۔ نائل نے شاپنگ بیگز اس کے ہاتھ سے پکڑ کر پچھلی سیٹ پر رکھے اور اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ فائزہ کے بیٹھنے پر وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ فاضیہ نے اپنے گیلے بالوں کو ہاتھ سے جھاڑا اور دوپٹے کو ٹھیک کرتی نائل کی طرف دیکھنے لگی، جو اسکائی پولو شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں گاڑی کے بونٹ پر جھکا ہوا تھا۔ تیز بارش اسے بھگو چکی تھی، مگر وہ بے نیاز گاڑی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ فاضیہ نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اسے پہلے سے کافی اچھا الگ لگا تھا۔ شاید دیکھنے کا انداز بدلا تھا کہ پہلے اس کو دیکھنا غصہ دلاتا تھا، مگر اب اسے دیکھنا اچھا لگا تھا، بلکہ نائل ابراہیم بارش میں بھیگتا ہوا اس کی آواز پر اس کے پاس پہنچنے والا فاضیہ کو اچھا لگا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ نائل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو مکمل اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ نائل نے ابرو اچکا کر جیسے وجہ جاننا چاہی، مگر وہ کمال بے نیازی سے تکتی رہی تھی۔ نائل اسے اگنور کرتا گاڑی کو لاک لگا کر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا انجن کچھ مسئلہ کر رہا ہے، اب گاڑی یہیں چھوڑنی پڑے گی، وہ اسے بولتا موبائل سے ڈرائیور کو کال کرنے لگا اور بارش کے رکنے کے بعد اسے گاڑی واپس لے جانے کا کہہ کر کال بند کر گیا۔ جب اس طرح کے خراب موسم میں گاڑی خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فاضیہ نے سوال کیا تھا۔ کم از کم ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی کو کال کر لیتی، اپنے گھر یا ڈرائیور کو۔ نائل کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی۔ واقعی اس نے کال کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو اچانک نائل نے کال کر دی تھی۔ مجھے کسی کا احسان لینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تڑک کر بولتی، شاید یہ بھول چکی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے اسے دیکھ کر ہی اس نے شکر ادا کیا تھا اور اس کا احسان لے کر ہی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، کسی کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ رات کے اس پیر طوفانی بارش میں اکیلے گاڑی میں بیٹھ کر کسی چور ڈاکو کا انتظار کیا جائے، تاکہ دونوں مل کر بارش کو انجوائے کر سکیں۔ نائل نے بھرپور طنز کیا۔ فاضیہ نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ ویسے ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی، کہو تو چھوڑ آؤں واپس اسی گاڑی میں؟ نائل نے ڈرائیونگ سے نظریں ہٹا کر اس پر مرکوز کی۔ یہ مت بھولو کہ یہاں تمہیں آغا جی نے بھیجا ہے، اور یقیناً تم ان کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں کرو گے، وہ کمزور لہجے میں بولتی سے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ اسے بتا ہی نہ سکا کہ وہ آغا جان کے کہنے پر نہیں، بلکہ اس کی پریشان آواز کو سنتے بے ساختہ اس کے پاس آنے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو ان کے انتظار میں اکیلے آغا ہاشم ہی نہیں، بلکہ ابراہیم آفندی، رخسار بیگم اور علیشہ بھی موجود تھے، اور فاضیہ بنا دیکھے ہی اندازہ لگا سکتی تھی کہ علیشہ اور رخسار بیگم کے اسپاٹ چہروں پر کیا درج تھا۔ شکر ہے تم لوگ خیریت سے آ گئے، آغا ہاشم نے فاضیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جایا کریں باہر، اگر کبھی اکیلے جانے کا موڈ بھی ہو
تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہا کریں۔ ابراہیم افندی کے نرم لہجے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ اب جاؤ کمرے میں، نائل کپڑے بدلو جلدی سے۔ آغا ہاشم کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ فاضیہ بھی اپنا شاپنگ بیگ سنبھالتی وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں جانے لگی تھی کہ علیشہ کی آواز پر رکی تھی۔ خالہ جانی، آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی جان بوجھ کر نائل کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کوئی جتنی بھی کوشش کر لے، میرا بیٹا اس طرح کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ رخسار بیگم نے بھی آگ اگلتی نگاہات سے دیکھا تھا۔ فی الحال تو ابھی میں نے ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی، مگر پھر بھی ایک بات بتاتی چلوں کہ نائل ابراہیم کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، جس سے میرا اس پر حق ہے کہ میں چاہوں تو 1000 کام چھوڑ کر بھی وہ میرے پیچھے آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ فاضیہ ان دونوں کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ وہ دونوں پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں۔ فاضیہ نے بیگ صوفے پر رکھے اور خود بھی صوفے پر لیٹنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ آج کا دن اس کے لیے کافی تھکا دینے والا ثابت ہوا تھا، بلکہ وہ ذہنی طور پر بھی تھکی ہوئی تھی۔ ہیرا بیگم سے ملاقات بھی کافی بری ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ان کے سامنے اس نے آغا ہاشم کی تعریف کر دی تھی، جس پر انہوں نے کافی شور مچایا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے ان کو پرسکون کیا تھا، اور پھر اس کے بعد والی سچویشن۔ کیا میں ان لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھے ہوئے ہوں؟ کیا سچ میں مما کے مطابق میں یہاں سکون سے رہ رہی ہوں؟ کیا میں اپنے مقصد سے ہٹ رہی ہوں؟ بہت سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ کھٹکے کی آواز پر سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو بلیک ٹراؤزر میں ہی واش روم سے نکل آیا تھا۔ فاضیہ اس کے سینے پر نگاہ ڈالتی جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ تمہیں اس طرح کمرے میں گھومنے کا حق نہیں ہے۔ اسے ڈریسنگ کے سامنے بال بناتا دیکھ کر وہ جل کر بولی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے کمرے میں اس طرح نہیں گھوم سکتا؟ وہ شرٹ اٹھاتا پھر سے واپس رکھ گیا، جیسے اسے چڑھانے کا ارادہ ہو۔ اب یہ کمرہ میرا بھی اتنا ہی ہے، اس لیے میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ واش روم میں جاتے ہوئے اسے جتانا نہیں بھولے تھے۔ تمہاری اجازت مانگی کس نے ہے؟ وہ بھی جلانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ فاضیہ نے غصے سے دیکھا، مگر اسے بنا شرٹ کے دیکھ کر نظریں جھکانے پر مجبور ہوتی واش روم میں گھس گئی، جبکہ نائل نے مسکراتے لبوں کے ساتھ شرٹ پہن لی تھی۔ نائل پلیز چلو نا، بہت مزہ آئے گا۔ فاضیہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جانے لگی کہ لاؤنج میں بیٹھے نائل اور علیشہ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا گئے۔ علیشہ اس کے قریب بیٹھی پیار بھری منت کر رہی تھی، اور رخسار بیگم دونوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کبھی اسلام آباد نہیں دیکھا، ابھی لاسٹ ایئر گئی تھی تم۔ نائل نے موبائل سے نظریں ہٹا کر کہا، جس پر وہ ایک ادا سے مسکرائی، اور اس کی یہ مسکراہٹ اور بات فاضیہ کو جلا کر راکھ کر گئی۔ مگر تمہارے ساتھ تو نہیں نہ گئی میں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ شادی کے بعد جائیں ہم؟ شادی کے بعد تو میں تم لوگوں کو پیرس یا سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹ گفٹ کروں گی۔ رخسار بیگم کے مسکراتے لہجے پر علیشہ خوشی سے چہکی تھی، جبکہ نائل بات کو اگنور کر گیا تھا۔ اس کے لیے تو شادی جلدی کرنی پڑے گی۔ علیشہ کی بات پر فاضیہ ان کی طرف چلی آئی تھی۔ صدف، ایک کپ کافی ود آؤٹ شوگر۔ فاضیہ نے رخسار بیگم کے آگے چائے رکھتی صدف سے کہا، جو سر ہلا گئی۔ صدف، پہلے میرے روم میں جاؤ، میرا ایک سوٹ پریس کر کے دو، مجھے آج نائل کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا ہے، اتنا حسین موسم ہوا ہے۔ علیشہ نے کچن کی طرف جاتی صدف کو روکا تھا۔ نائل نے نظریں اس کی طرف کی، جس کے حسب معمول ناک نتنے پھول چکے تھے۔ نائل نے گہری سانس لیتے خود کو ایزی کیا، کیونکہ اب ایک مارکا تو ہونے والا تھا۔ پہلے صدف میرا کام کرے گی، ویسے بھی مہمان کو گھر کی مالکن سے زیادہ عزت تو ملنے سے رہی۔ فاضیہ مسکرائی، وہ بھی اس گھر کی فرد ہے،
بلکہ ہونے والی بہو ہے۔ رخسار بیگم باجی کی انسلٹ برداشت نہ کر سکی۔ ہونے والی ہے نا، ہوئی تو نہیں، اس لیے آپ پہلے اس بہو پر توجہ دیں جو اس گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ بہو جو 3 ماہ کے کانٹریکٹ پر آئی ہے، جس کے جانے میں 2 ماہ اور کچھ دن باقی بچے ہیں، جو اس گھر میں بہو کے طور پر کسی کو بھی قبول نہیں ہے۔ علیشا نے گہرا وار کیا تھا اور فاضیہ کو اتنی گہرائی سے ہی تڑپا گیا تھا۔ تمہاری جلن کا احساس ہے مجھے، مگر افسوس کہ اس بار تم اپنی خالہ کی طرح کامیاب نہیں ہو سکو گی، اور نہ ہی مجھ سے میرا شوہر، میرا مقام چھین سکتی ہو، کیونکہ مجھے ہیرا سمجھنے کی غلطی مت کرنا کہ میں تم لوگوں کی باتوں میں آ کر تم لوگوں کی چالاکیوں کو کامیاب ہونے دوں گی۔ نائل ابراہیم کو شوہر مانا ہے تو جب تک چاہوں گی وہ میرا شوہر رہے گا۔ اس نے بھی آگے سے آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ نائل اس بات سے محفوظ ہوا تھا، نہ جانے کیوں۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم اپنی ماں سے 2 نہیں 4 ہاتھ آگے ہو۔ تمہاری ماں نے کسی کا شوہر چھیننے کی کوشش کی تھی اور تم نے بھی ایسا کر دیا ہے۔ نائل علیشا کا تھا جو تم نے چھینا ہے۔ رخسار بیگم کا لہجہ بہت غصیلا اور تیز تھا۔ راحلہ بیگم نے ان کو اشارے سے خاموش رہنے کا کہا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گئی تھیں۔ تکلیف ہو رہی ہے نا؟ میں بھی یہی تکلیف آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ آج سے 25 سال پہلے آپ نے میری ماں کو بھی یہی تکلیف دی تھی۔ آپ نے میری ماں کے ساتھ ناانصافی کی، ان کو ذلیل کیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔ نائل نے غصے سے بھڑکتی فاضیہ کو روکنا چاہا تھا۔ نہیں نائل، آج اسے اپنی بھڑاس نکال لینے دو۔ آخر پتہ تو چلے کہ اس کی ڈائن ماں نے اس کے کان میں کون سے زہر بھر کر بیچا ہے، جس نے اپنی کمینگی چھپا کر اسے ہم سب کے خلاف کیا ہے۔ خبردار میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو اس نے اپنی نہیں مگر آپ کی کمینگی ضرور بتا کر بیچا ہے کہ کیسے آپ نے میرے باپ کے ساتھ عشق لڑا کر میری ماں کو طلاق۔ چھٹاک نائل کا ہاتھ اٹھا تھا اور فاضیہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ جہاں باقی سب فاضیہ کے الفاظ اور نائل کے رد عمل پر ساکت ہوئے تھے، وہیں فاضیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس ناول کے تمام پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔